یہ کہ ہم ایسوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے شفا ہوتا ہے. ہم ایسوں کا نام لیتے ہیں کہ جن کا نام دوا ہوتا ہے. اب وہ انوار مقدسہ یا اہل بیت ہیں یا ان کے پروردگار ہیں. وہ ذوات مقدسہ یا اہل بیت ہیں یا ان کا پروردگار ہے. ہمیں ان بیماریوں ان وباؤں سے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا جو مذہب ہماری جو ملت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایسوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ذکر میں شفا ہے. آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل کا وہ عظیم جملہ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، اے وہ کہ جس کا ذکر شفا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو ذکر پروردگار کا ہے جس کے اندر شفا رکھی ہے معبود نے، اس کا بہترین مصداق جانتے ہیں کون ہے؟ اس کا بہترین مصداق اہل بیت ہیں. اور خود یہ میرا جملہ نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا بہترین ذکر، خدا فرما رہا ہے میرا بہترین ذکر میرے اہل بیت ہیں. اور میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس طرح پروردگار کا ذکر کرنا شفا ہے، جس طرح اس کا نام لینا دوا ہے، اس طرح اہل بیت بھی ہیں. اگر اہل بیت کا ذکر کہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وبا وہاں سے دور ہے، اس کا مطلب بیماری وہاں سے دور ہے. اہل بیت کے ذکر میں شفا ہے. قرآن بڑھ کے سہارا دیتا ہے. ارشاد ہوا سورہ اعلیٰ میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر شفا ہے. جو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں سے اجتناب کیا جائے اور کچھ لوگوں سے نزدیکیاں بڑھائی جائیں، وہ دراصل ہے کیا؟ ہمیں ان بیماریوں سے ڈر و خوف نہیں ہے. کیا ارشاد ہوا سورہ اعلیٰ میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. کلینی کتاب کافی صفحہ نمبر 494 میں امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے، ایک شخص آیا ہے مولا کے پاس اور مولا سے آ کے پوچھتا ہے کہ ذرا اس آیت کا ترجمہ بتائیے. پلٹ کے مولا نے اس سے سوال کر لیا کہ تم اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، جو اس سے تم سمجھتے ہو، وہ مجھے بتاؤ. وہ شخص کہتا ہے مولا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ کا معنی یہ ہے کہ جب بھی ذکر الہی ہو، ذرا توجہ رکھیے گا، جب بھی ذکر الہی ہو نماز پڑھو. جب بھی ذکر الہی ہو نماز پڑھو. جیسے ہی اس نے یہ بات کو ختم کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ ترجمہ جو تم نے کیا ہے، یہ جو تم نے سمجھا ہے بالکل غلط. جو تم نے اس کا معنی اخذ کیا ہے، جو درک کیا ہے، یہ بالکل غلط. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ پروردگار کا حکم ہو ہی نہیں سکتا کہ جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو نماز پڑھی جائے. یہ بڑا سخت حکم ہے اور پروردگار اپنے بندوں پر سخت حکم کرتا ہے، لیکن اس کی وسعت کے سے خارج ہو کے نہیں کرتا. یہ جو حکم ہے یہ بڑا سخت حکم ہے کہ جب بھی ذکر الہی ہو فوراً کیا کرے؟ نماز پڑھے. اس نے دستے ادب جوڑا مولا پھر آپ بتائیے اس کی تفسیر کیا ہے، اس میں پروردگار فرماتا کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ